السلام علیکم. فریہ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جس میں عامر غلطی سے فریہ کی والدہ کو اس کی نوکرانی کہتا ہے، اور یہ بات اس کی والدہ بہت دل پہ لے لیتی ہے، ناراض ہو کے چلی جاتی ہے وہاں سے کہ مطلب میری بیٹی یہاں تک جھوٹی نکلی کہ اس نے صنم میڈم کو اپنی ماں بتایا اور مجھے اپنی نوکرانی. اور ایسے میں فریہ غصہ کرتی ہے عامر پہ اور عامر چلا جاتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا. عامر نہیں سمجھ پاتا ہے کہ فریہ کس بات پہ غصہ ہوئی ہے. فریہ فوراً آ کے رضا صاحب سے پوچھتی ہے کہ امی کہاں ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ گھر پہ نہیں آئی، وہ باہر جاتی ہے اور آندھے امی کو بلا رہی ہوتی ہے. تو اس کی ماں کچھ بھی نہیں کہتی، شاکڈ ہوتی ہے بیٹی کے اس رویے پہ. حالانکہ اس کی بیٹی اسے بار بار کہتی ہے کہ مطلب یہ ایک اتفاق تھا کہ وہ مجھے صنم کی بیٹی سمجھتا ہے، میری والدہ وہ صنم میڈم کو سمجھتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کی والدہ بالکل جیسے سکتے میں ہو، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ اس دن کے لیے میں نے بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ وہ جھوٹ سیکھے، ماں کو ماں نہ کہے. اس دن کے لیے میں نے اپنے ہاتھ گھسائے. اور یہاں عامر حیران پریشان کہ یہ لڑکی کو کیا مطلب ہو گیا تھا. اور یہاں والدہ کی زہرا کی الگ سے طبیعت خراب ہوتی ہے. رضا صاحب اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ عورت کیوں ڈسٹرب نظر آ رہی ہے، اور وہ سارا غصہ عمر بیچارے پہ نکال دیتی ہے. عمر بچہ ہوتا ہے، وہ بھی رونا شروع کر دیتا ہے کہ جس کو جو بھی غصہ ہوتا ہے سب مجھ پہ غصہ نکالتے ہیں. پتہ نہیں میں نے کون سی غلطی کر بیٹھتا ہوں جو سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں. یہاں پہ حالتن اور ثنا میڈم بیٹھی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ چلو ایک نئی شروعات شروع کرتے ہیں، پرانی باتیں بھول جاتے ہیں. یہاں زورا رات کو اپنی بیٹے عمر پہ افسوس کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو ناحق ڈانٹا. پھر آ کے مہمت کے ساتھ بیٹھتی ہے کہ نئی جاب کیسے چل رہی ہے، میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں اپنی پریشانیوں میں. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ بھی اپنی باتیں بتاتا ہے کہ بہت اچھا ہے خلیل، بہت اچھا لڑکا ہے. اور پھر زہرا فریہ کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب میرے تمہارے درمیان کچھ بھی نہیں رہا، نہ میں تمہارے لیے جھوٹ بولوں گی، نہ میں تمہارا رشتہ روکوں گی. تمہارا رشتہ ہوگا اور خلیل کے ساتھ ہی ہوگا، اب کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور پھر وہ اپنے کمرے میں آ کے رضا صاحب کو کہتی ہے کہ بس تم منگنی کی تاریخ وغیرہ طے کر دو. اور یہ بات سن کے رضا صاحب بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ کام تو ہو گیا، آخر زہرا مان گئی اور فریہ بھی مان گئی. یہاں پہ عمر نکلتا ہے لارا کے ساتھ. لارا اسے کہتی ہے تم کیوں پریشان دکھ رہے ہو، تو وہ صاف بتا دیتا ہے کہ سب مجھ پہ اپنا غصہ نکالتے ہیں. اور یہاں اخبار میں جو تصویریں آئی ہوتی ہے عامر کی، وہ اس کے والد دیکھتا ہے اور شدید غصے میں آتا ہے. عامر بھی اس سے خوب سناتا ہے، کہتا ہے آپ نے فیملی بنائی نہیں، میں 5 سال کا تھا اپنے والدہ کو ڈیورس دی. یہ دیکھیں میں تصویریں دکھاتا ہے پیپر پہ بنائی ہوئی، یہ دیکھیں میں چاہتا تھا کہ آپ مما اور میں ایک ساتھ رہے لیکن آپ نے ایسا کیا نہیں. یہ دیکھیں یہ آپ کی فیملی ہے. اس کی گرل فرینڈ نکلتی ہے تو بس غصے میں عامر نکل پڑتا ہے وہاں سے. اور یہاں رضا صاحب خوش ہوتے ہیں، رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں سے، خلیل وغیرہ سے، کہ رشتے کی بات بس اب ہم منگنی کی ارینجمنٹ کریں گے. تو اور یہ بات سن کے فریہ بہت ناخوش ہوتی ہے کہ والدہ سے بار بار پوچھتی ہے کہ مطلب یہ آپ نے کیا کر دیا. اسے کہا کہ جب وہ اسے کہتی ہے جب تم نے مجھے ماں ہی نہیں سمجھا تو میں اب تمہارے کسی کام میں عمل دخل بھی نہیں دوں گی. زہرا بیگم صاف صاف بتا دیتی ہے اسے کہ کوئی عمل دخل نہیں ہے اب میرا تمہارا کسی بھی کام میں. یہاں عامر آتا ہے قرائے کے پاس کہ کیونکہ ابو کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو وہ قرائے کے گھر رہنے آ جاتا ہے. قرائے اسے کہتا ہے ضرور. یہاں محمد حیران رہ جاتا ہے جب خلیل اسے کہتا ہے کہ تمہارے والد کا فون آیا تھا، اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی. اور یہاں کالج میں عامر گنشے سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ سب مجھ سے کیا چھپا رہے ہو، آخر پلیز مجھے بتا دو، سب مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہو، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں. لیکن کوئی بھی اسے کچھ نہیں بتاتا، نہ قرائے اسے کچھ بتاتا ہے، نہ گنشے اسے کچھ بتاتی ہے. اور وہ ہانڈے اپنے چال چل رہی ہوتی ہے، گنشے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کو اور اس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اس کو. یہاں پہ پھر ان کے درمیان بحث چل رہی ہوتی ہے فریہ اور اس کی والدہ کے درمیان. ایسے میں سارے مہمان آتے ہیں، اس کی والدہ اسے اشارہ کرتی کہ سب کو ہاتھ پہ چومو اور عزت دو.
تمہاری بات ہونے جا رہی ہے، اور ایسے وہ ایسے ہی کرتی ہے۔ ساس کو وہ زیادہ پسند نہیں ہوتی فریہ، لیکن خلیل کو وہ بےحد پسند ہوتی ہے۔ خلیل بہت خوش ہوتا ہے کہ آخرکار جو وہ چاہ رہا تھا وہ ہو گیا۔ مہمت بھی حیران دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، اور مہمت تو خود دل میں سحر کو پسند کرتا ہے، اور سحر اس کو کلرز بتاتی ہے کہ تم یہ چیزیں لو اپنی منگیتر کے لیے۔ یہاں دوبارہ سے زہرہ بیگم اور باقی لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو فریہ کے رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کالج کا سین دکھایا جاتا ہے۔ اخبار میں یہ لوگ عامر کو نشے کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ ہانڈے کو بہت غصہ آتا ہے کہ عامر آخر اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہانڈے عامر کے پاس جاتی ہے۔ عامر یہاں پہ بھی نشے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، اور ہانڈے کو خوب سناتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں جیسا ہوں جیسا بھی ہوں مجھے رہنے دو، میں سونے جا رہا ہوں۔ دوبارہ سے زہرہ کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے عمر سے سوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ عمر کو بہت ناراض کر دیتی ہے، معصوم سا بچہ ہوتا ہے، اور آخر عمر کو کسی نہ کسی طرح منا لیتی ہے۔ کہتی ہے میں تمہارے لیے بہت اچھے پین کیک بنائے ہیں، تم اسے کھاؤ گے تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ اور عمر خوش ہوتا ہے اور اپنی مما کو گلے لگاتا ہے، اور دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایکسائٹمنٹ ہی کافی ہوتی ہے کہ گھر میں جشن ہو رہا ہے، فنکشن ہو رہا ہے، باقی اس کو اور چیزوں سے غرض نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ خوش ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، اور اس طرح سے زہرہ بیگم اپنے بیٹے کے سارے گلے شکوے دور کر دیتی ہے۔ اور یہاں پہ عمر آتا ہے اور فریہ سے کہتا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے آ جاؤ، اور یہ لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، اور رضا صاحب بات کرتے ہیں کہ اتوار اور ہفتے والی جو ہال ہے وہ بہت مہنگے ہیں، ہمیں جمعے کو ارینجمنٹ کرنا پڑے گی۔ تو فریہ کی والدہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ فریہ سب سن رہی ہوتی ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی ہوتی، بس مجبوراً سن رہی ہوتی ہے یہ چیزیں۔ اور یہاں پہ پھر صنم میڈم کی فیملی دکھائی جاتی ہے، ان کی چھوٹی بچیاں اور بڑی، اور پھر جانسو کوئی خاص دلچسپی نہیں لے رہی ہوتی ہے، ابھی بھی بس مجبوراً والد کی خاطر بیٹھی ہوتی ہے، اور اب پھر اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد اس کے والد بھی آ جاتے ہیں، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ تم دیکھو تم نے غلطی کی تھی، تم زہرہ سے معافی مانگ لو۔ اور یہاں پہ عامر اور قرائے اپنی باتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ عامر اپنے والد کی وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے، لو لائف بھی خراب جا رہی ہوتی ہے، بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور بس ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو قرائے ہانڈے کو بھی چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور پھر اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے، اور یہاں پر فریہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور کالج کے لیے مہمت کے ساتھ نکلنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے میں صنم میڈم اور جانسو آتے ہیں سوری کرنے کے لیے، تیار ہوتے ہیں، دونوں کے نیچے جائیں گے اور زہرہ سے سوری کریں گے، اور فریہ سے بھی کریں گے۔ یہاں پہ زہرہ میڈم کسی کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، جب یہ لوگ دروازہ کھولتے ہیں مہمت اور فریہ، تو یہاں پہ جانسو اور صنم میڈم کھڑے ہوتے ہیں۔ فریہ لوگ چلے جاتے ہیں، یہ لوگ زہرہ کے گھر آتے ہیں اور زہرہ سے سوری کرتے ہیں، اور جانسو بہت کہتی ہے میرا دھیان نہیں آتا، میں نے اسے بہت مس بیہیو کیا، دھیان نہیں تھا میرا، بس اس طرح سے پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں سوری کر کے۔ اور یہاں پہ خلیل تو اس کی تو بانچیں کھلی ہوتی ہے، بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں عامر کی وجہ سے کہ عامر کب تک اس طرح رہے گا، اس طرح رات کو نشہ، دن کو نشہ، کالج میں نشہ، یہ کس طرح کے ڈرگس ہے جو یہ لے رہا ہے، کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ، کیوں کر رہا ہے۔ اور ان کو مطلب ظاہر ہے ان کی بھی غلطی ہوتی ہے، یہ لوگ ان سے باتیں چھپا رہے ہوتے ہیں، سب چھپا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اس کو سچ نہیں بتا رہا ہوتا۔ اور قرائے کو تو گنجے نے منع کیا ہوتا ہے کہ اگر تم نے ہانڈے کے قریب بھی گئے تو میں سی ڈی عامر کو دے دوں گی، اس وجہ سے قرائے بھی چپ ہوتا ہے، کیونکہ قرائے ہانڈے سے سیریسلی لو کرتا ہے۔ یہاں سے دوبارہ خلیل کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کی دکان میں جو سحر ہوتی ہے اس کا فون کارڈ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سحر کو فون کرتا ہے،
اور دوبارہ سے عامر کو دکھایا جاتا ہے اسی حالت میں، اور خلیل جو تیاری کر رہا تھا جویلری خریدنے کی، جویلری کی دکان پہ آ کے انگوٹھیاں وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عامر اچانک سے کالج میں فریہ کو دیکھتا ہے، فریہ فوراً سے وہاں سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ ایسے میں فریہ کو بہت بری چوٹ لگتی ہے، وہ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے فریہ گر جاتی ہے اور اسے بہت بری چوٹ لگتی ہے، اور یہاں پہ عامر فوراً ٹیکسی روکتا ہے اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے، اور یہاں پہ مہمت کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو سحر آتی ہے، وہ کہتی ہے وہ یہ تو تم بہت ٹیسٹی کھانا کھا رہے ہو، میں بھی تمہیں بہت مزے کی چیز پھر بعد میں کھلاؤں گی، اور چلی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ زہرہ بیگم نے تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں، وہ رضا صاحب کو دے دیتی ہے، کوئی ہال بک کرنے کے لیے یا کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے۔ دونوں حساب کتاب لگاتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں کرنی ہے، اور اسی طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فریہ اسپتال میں ہوتی ہے، یہاں پر بیڈ پہ لیٹی ہوتی ہے اور اس کو چوٹ لگی ہوتی ہے، اور وہ عامر کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ادھر لانے کی ضرورت نہیں تھی مجھے، مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے، لیکن بس دونوں اور سب یہاں بہت حیران ہوتے ہیں کہ یہ اتنا فریہ کے لیے اتنا کیوں سیریس ہے، وہ اس کو بالکل گھاس نہیں ڈال رہی ہے، اور یہ اتنا اس کے لیے کنسرن ہے کہ اس کو فریہ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کے لیے وہ اپنی نیند بھی توڑ دیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ فریہ کا ہاتھ پکڑے اس کو اپنے ساتھ لے آتا ہے ٹیکسی تک، اور اس کو ہاسپٹل سے باہر لا کے واپس دوبارہ سے کالج لے آتا ہے۔ اور یہاں پر آتے ہوئے راستے میں بھی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن فریہ اسے کچھ نہیں کہتی، کچھ بھی نہیں پوچھتی، وہ کہتی ہے اٹس اوور، کوئی محبت کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ فریہ کو پتہ ہے کہ اب اس کی منگنی ہونے والی ہے۔ ایسے میں بہت ٹوٹے دل کے ساتھ عامر نکلتا ہے، فریہ بھی نکلتی ہے اپنے اس ٹیکسی سے، اور دونوں الگ الگ اپنے راستے چلتے ہیں۔ عامر بہت پریشان ہوتا ہے اس چیز کو لے کے کہ فریہ صاف صاف کیوں مجھے نہیں بتاتی ہے، فریہ بھی بہت روتی ہے کہ مطلب بالکل ختم ہو گیا۔ اور یہاں بس اسٹاپ پہ سحر اور مہمت آپس میں ملتے اور باتیں کرتے، اور مہمت کو بھی اچھی لگنے لگتی ہے سحر، اور پھر دونوں ایک ہی بس میں چڑھ جاتے ہیں۔ دوبارہ سے کالج کا سین دکھایا جاتا ہے، یہاں پہ ہانڈے اور اس کے دوست کھڑے ہوتے ہیں، اور خلیل گاڑی لے کے آتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے، فریہ کو لنگڑاتے ہوئے آتا دیکھ کے، وہ اسے کہتا ہے تم تو کالج سے نہیں آ رہی ہے، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں کالج کے ہی ایک جو وہاں پہ میڈیسن کی ایک چھوٹی سی ڈسپینسری ہے وہاں سے آ رہی ہوں، اور یہاں پر میری ٹانگ زخمی ہو گئی تھی، یہاں اس کی ماں اس کو ٹکور کر رہی ہوتی ہے، اسے بہت پین ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ رات کو سو جاتی ہے تو ذہن میں بہت سے خیالات گھومنے لگتے ہیں، جو وقت اس نے گزارا تھا عامر کے ساتھ، انہی یادوں کو مس کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جھانسو تیار ہو رہی تھی، ان کو کہیں پہ شاپنگ کرنے جانا ہوتا ہے، اور یہ لوگ لارا کے بوتیک پہ جاتے ہیں جہاں لارا اور لارا کی والدہ ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ لوگ بھی جاتے ہیں فریہ کے لیے شاپنگ کرنے، فریہ بھی ساتھ میں ہوتی ہے۔ فریہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں دکھاتی، اسے سب بہت بورنگ لگتا ہے، اس کی ساس کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے، کیا وجہ ہے، میرے بیٹے میں کیا کمی ہے۔ یہاں پہ صنم میڈم بھی کپڑے وغیرہ پسند کرتی ہے، اور یہاں پر یہ لوگ پھر تھوڑی دیر بعد جب بہت تھک جاتے ہیں تو پھر خلیل کی دکان کی طرف جاتے ہیں کہ چلو وہاں پر چائے پی لیتے ہیں۔ خلیل ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے، اس کو تو وہ تو پاگل پن کی حد تک فریہ کو پسند کرتا ہے، اور فریہ کی ماں کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، اور وہ فریہ کی ماں کو زہرہ ماں کہتا ہے، اس کو بھی ماں کا درجہ دیتا ہے۔ زہرہ بہت خوش ہوتی ہے اس چیز سے۔ یہاں پہ پھر عامر کو دکھایا جاتا ہے نہا رہا ہوتا ہے اور سوئمنگ پول میں، اس کو والد کو لوگ انفارم کرتے ہیں۔ یہاں پہ جانسو اور لارا کو دکھایا جاتا ہے، جانسو کہتی ہے کہ میں اسی جگہ پہ ایکسرسائز کروں گی جہاں پہ عامر کرتا ہے۔ دوبارہ سے عامر کو دکھایا جاتا ہے، اس کے والد آتے ہیں اسے کول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں عامر کے والد جیسی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اسی لیے عامر کو کوفت ہونے لگتی ہے۔ یہاں پہ سحر میڈم آتی ہے جو بالکل بھی زہرہ کو اچھی نہیں لگتی ہے، کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، اس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے،
خلیل مہمت اس کو دیکھ کے جب تو اس کی ماں کو بالکل اچھا نہیں لگتا کہ مہمت اس کو اس طرح دیکھ رہا ہے. وہ مہمت کے لیے کھانا لائی ہوتی ہے تو زہرا اس کو بہت غصے سے دیکھ رہی ہوتی ہے. رضا صاحب کی بہن یہاں پہ آتی ہے، ختیجہ خاتون. رضا صاحب بہت خوش ہوتے ہیں کہ ختیجہ خاتون آئی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی ہوتی ہے ختیجہ خاتون کے ساتھ، جو فریہ کے بچپن کی دوست ہوتی ہے. یہاں پہ یہ لوگ اپنی ایک ٹریڈیشنل ڈش بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے تھے جو ہر شادی میں ضروری ہوتا ہے. اس کے ساتھ گلفداں خاتون ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. یہاں لارا اس جم آتی ہے جہاں پہ عامر آتا ہے، اور یہاں پر عامر کالج سے نکل رہا ہوتا ہے تو خلیل اسے دیکھتا ہے اور بہت غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہی فریہ نکلتی ہے، فریہ سمجھ جاتی ہے، وہ سیدھا خلیل کے پاس آتی ہے اور گاڑی کے اندر چلی جاتی ہے اور خلیل اسے لے کے چلا جاتا ہے. عامر پھر پریشان رہ جاتا ہے کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں یہ لڑکی مجھے اگنور کر رہی ہے. یہاں پہ ختیجہ خاتون اپنی بھابھی کو بہت سنا رہی ہوتی ہے، بات بات پہ سنا رہی ہوتی ہے کہ تم نے اچھا گاؤں چھوڑا، استنبول آ گئی. لیکن وہ زہرا اس کا دھیان بٹاتی ہے کہ آپ نے بہت اچھا ہاتھ کا کام کیا ہے، بڑی صفائی ہے آپ کے ہاتھ میں، بہت اچھے ہینڈی کرافٹس بنائے ہیں آپ نے. لیکن ختیجہ خاتون کی اپنی باتیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتی اور وہ مسلسل زہرا کو زج کر رہی ہوتی ہے. ایسے میں ان کا کھانا، اسی حالت میں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. فریہ بھی بہت بور ہو رہی ہوتی ہے اور کمرے میں فوراً آ جاتی ہے. یہاں پہ مہمان لڑکی بھی فریہ کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے اور فریہ سے باتیں کرتی ہے، دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے. مہمان لڑکی فریہ کہتی ہے کہ تم کتنی مطلب تمہاری شادی ہو رہی ہے. وہ اس کو پرانی باتیں یاد آ جاتی ہے، جب اس کا عامر کے ساتھ کلیش ہوا تھا، موبائل ٹوٹ گیا تھا، ان کی بحث ہو رہی تھی. یہی باتیں اس کو یاد آتی ہے جب وہ لڑکی اس سے اس طرح پوچھتی ہے کہ تمہیں محبت کیا چیز ہے یا محبت کیسے ہوتی ہے یا کیا، تو اس کو بس یہی باتیں یاد آنے لگتی ہے. وہ لڑکی بار بار یہی باتیں اس سے پوچھ رہی ہوتی ہے. یہاں پہ اس کی منگنی کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی انگوٹھی اس کے لیے خلیل لے رہا ہوتا ہے اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ زہرا آتی ہے رات کو اپنی بیٹی کو کے بال چومتی اور چلی جاتی ہے اور پھر منظر چینج ہو جاتا ہے. صبح کا منظر دکھایا جاتا ہے، یہاں پہ دوپٹہ پہنا کے فریہ کا نکاح پڑھایا جاتا ہے، سب دعا کرتے ہیں. اور یہاں ہانڈے کالج آتی ہے اور قرائے کے ساتھ خوب لڑتی ہے کہ ہم بچپن کے دوست تھے، ایسا کیا ہو گیا ہمارے بیچ میں جو تم اس طرح سے مجھ سے بات کرنے سے بھی ڈرتے ہو، کتراتے ہو، بھاگتے ہو. تم دونوں ایک ساتھ ہو اور میں اکیلی ہوں. سب کالج میرے اوپر ہنس رہا ہے کہ تمہارے دوستوں کو کیا ہو گیا ہے. قرائے کچھ بھی نہیں کہتا، بس وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ مطلب اس طرح سے تم مجھے اگنور کیا. پھر قرائے گنچے سے کہتا ہے کہ تمہیں ابھی بہت اچھا لگ رہا ہے، تمہیں اصل میں ہانڈے سے ایشو تھا، تمہیں کسی سے ایشو نہیں ہے. گنچے سے اور یہاں پر فریہ کو تیار کیا جاتا ہے برائڈل کے روپ میں. وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی ماں کو بہت افسوس بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی، اور لیکن اس کی ساس کو بالکل بھی فریہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی اور خلیل تو پھولے نہیں سما رہا ہوتا. سب بہت خوش ہوتے ہیں، فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، مہمان آ رہے ہوتے ہیں اور خلیل بہت خوش ہوتا ہے اور لیکن فریہ کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہوتی. یہاں قرائے عامر سے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تم بھی چلو. عامر سے کہتا ہے نہیں میں نہیں جا رہا، میں یہیں پہ ہوں. تو قرائے چلا جاتا ہے. ایسے میں تھوڑی دیر بعد گنچہ آتی ہے اور ان کے گھر کے سامنے سی ڈی رکھتی ہے. اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ عامر گھر پہ قرائے ہے ہی نہیں، اور بیل بجاتی ہے، بیل بجا کے چلی جاتی ہے اور قرائے جاتا ہے اور سی ڈی لے آتا ہے اور جب وہ آن کرتا ہے تو اس میں یہاں پہ شادی کا منظر بھی دکھایا جاتا ہے اور دوبارہ ایک طرف سے ہانڈے کو دکھایا جاتا ہے کہ ہانڈے کسی کے ساتھ میڈیسن دیتی ہے اور اس کے بعد فریہ کی یہ حالت ہو جاتی ہے اور یہاں فریہ کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے. ایک جگہ دو سین دکھائے جا رہے ہوتے ہیں. فریہ ایک طرف اس سے اتنا دور جا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کو عامر کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ فریہ کے ساتھ آخر اس دن کیا ہوا تھا. اور ایسے میں اس کے والد جو ان کا ایک کلچر ہوتا ہے، دو رنگ کو باندھ کے پھر وہ کٹ کر دیتے ہیں، اس طرح سے منگنی ہو جاتی ہے. تو اس کے والد وہ
کر لیتے ہیں اور اس طرح سے منگنی ہو جاتی ہے۔ مورل یہ ہے کہ مطلب جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کبھی بھی نہیں چھپ سکتا۔